بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمائیں گے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے مرنے کے بعد کوئی وصیت کی ہو اور وہ نافذ کر دی گئی ہو سوائے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے حد دل عزیز سردار اور مدینہ منورہ کی گنی چنی شخصیتوں میں سے تھے۔ وہ نہایت ذہین، حاضر جواب، خوش بیان اور بلند آواز شخص تھے۔ جب بولتے تھے تو محفل پر چھا جاتے اور جب تقریر کرتے تو سننے والوں پر سناٹا طاری ہو جاتا۔ وہ مدینہ منورہ کے ان خوش نصیب افراد میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی نوجوان مکی داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرسوز دلکش آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت سنی تو دل پر اثر کر گئی اور ان کی عقل کو اپنے گرویدہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہایت ہی فصیح و بلیغ انداز میں تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے تقریر شروع کی اور اس کا اختتام ان الفاظ پر کیا: اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی اولاد کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا چیز ملے گی؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس حسن سلوک پر تمہیں جنت ملے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور ان کی پیشانیاں خوشی سے دمکنے لگی اور سب نے یک زبان ہو کر کہا: اس بدلے پر ہم راضی ہیں، اے اللہ کے رسول، اس بدلے پر ہم راضی ہیں۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خطیب بنا دیا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاعر ہونے کے اعزاز سے نوازا تھا۔ جب بھی عرب قبائل کے وفود اپنے بڑے بڑے خطیبوں اور شاعروں کا تذکرہ کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے خطیبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے شاعروں کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مومن، سچے متقی، اپنے رب سے ڈرنے والے اور ہر اس چیز سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور غمگین ہیں اور ڈر و خوف کے مارے کانپ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا: ابو محمد، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرمایا: وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو منع کیا تھا کہ ہم ایسے کارناموں پر کی گئی تعریف کو پسند کریں جو ہم نے کیے ہی نہیں ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل اس قسم کی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح اس نے ہمیں تکبر سے منع کیا ہے اور میرا حال یہ ہے کہ میں خود پسندی میں مبتلا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر تک ان کو تسلی دیتے رہے، پھر آخر میں ارشاد فرمایا: اے ثابت، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ زندگی میں تمہاری تعریف ہو، شہادت کی موت نصیب ہو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ خوشخبری سن کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور وہ بے ساختہ بول اٹھے: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید محبت اور گہرے تعلق کے باوجود آپ کی مجالس سے کنارہ کش ہو کر اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، یہاں تک کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے سوا دوسری کسی ضرورت سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا، ثابت بن قیس کی خبر کون لائے گا؟ ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کی خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں سر نیچے کیے ہوئے افسردہ اور غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان سے پوچھا کہ اے ابو محمد آپ کا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا بہت برا حال ہے، اور جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہنے لگے تم جانتے ہو کہ میری آواز اونچی ہے جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق قرآن کریم میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ میں اپنے آپ کو یہاں اس لیے روکے ہوئے ہوں کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور اہل جہنم میں سے نہ ہو جاؤں۔ میں تو اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید میرے سارے اعمال رائگاں ہو گئے اور میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جا کر ان سے کہہ دو کہ تم جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہو۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت تھی جس کی خوشی انہیں زندگی بھر رہی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور اس شہادت کی طلب میں جس کی بشارت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دی تھی جنگ کے خطرناک ترین معرکوں میں گھستے رہے، مگر ہر بار شہادت ان کے بالکل قریب سے ہو کر گزر جاتی اور وہ اسے حاصل نہ کر پاتے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے درمیان مرتدین کے خلاف جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے امیر، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کے امیر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوری فوج کے امیر تھے، جس میں انصار و مہاجرین اور عرب شہری اور دیہاتی سب شامل تھے۔ جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمہ کذاب کی فوجیں مسلمانوں پر غالب رہیں، یہاں تک کہ دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے، خیمے کی رسیاں کاٹ ڈالی اور ان کی بیوی ام تمیم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اس روز مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا دل غم و فکر سے بھر گیا۔ اس نازک موقع پر شہادت کو گلے سے لگانے کے لیے حضرت ثابت بن قیس نے اپنے جسم پر زعفران ملا، کفن سر پر باندھا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے اپنے دشمن کو اپنے اوپر جرأت کا موقع فراہم کیا، اور کیسی ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم نے ان کے سامنے کم ہمتی اور پست حوصلگی کا ثبوت دیا۔ پھر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ، مسلمہ اور اس کی قوم نے جس شرک کا ارتکاب کیا ہے اور مسلمانوں نے جس کمزوری کا اظہار کیا ہے، میں اس سے تیری جناب میں اپنی برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت برہ بن مالک انصاری، حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ایسے عظیم مبارک صحابہ کرام کے شانہ بشانہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور شجاعت و مردانگی کی ایسی مثال قائم کر دی جس نے مسلمانوں کے دلوں کو غیرت اور دشمن کے سینوں کو خوف و رعب سے بھر دیا۔
پھر وہ برابر لڑتے اور ہتھیار سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر میدان جنگ میں گر پڑے، اور اس شہادت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، جس کی بشارت ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور اس فتح سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور حاصل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ذریعے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایک قیمتی ذرہ تھی۔ ایک شخص ادھر سے گزرا تو اس نے وہ ذرہ ان کے جسم سے اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ ان کی شہادت کی اگلی رات ایک مسلمان نے ان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے ان سے فرمایا، میں ثابت بن قیس ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، میں تم کو ایک وصیت کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک خواب کی بات کہہ کر ٹال نہ دینا۔ کل مجھے جب قتل کر دیا گیا تو اس حلیے کے ایک شخص کا گزر میری طرف سے ہوا۔ اس نے میری ذرہ اتار لی اور اسے اپنے خیمے میں جو کیمپ کی فلاح سمت میں واقع ہے لے گیا، اور اس کو ایک ہانڈی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سے ایک کجاوا رکھ دیا۔ تم خالد بن ولید کے پاس جا کر ان سے کہنا کہ وہ ذرہ لینے کے لیے کسی آدمی کو اس کے پاس بھیج دیں کہ وہ وہاں سے میری ذرہ اٹھا لائے۔ وہ ذرہ ابھی تک اسی جگہ پر ہے۔ اور میں تم کو ایک دوسری وصیت بھی کر رہا ہوں، خبردار اس کو ایک سونے والے کا خواب سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ خالد سے کہنا جب آپ مدینہ میں خلیفہ کے پاس پہنچیں تو انہیں یہ کہنا کہ ثابت بن قیس پر اتنا قرض ہے اور ان کے فلاں 2 غلام آزاد ہیں، وہ میرے قرض ادا کر دیں اور میرے 2 غلاموں کو آزاد کر دیں۔ جب وہ آدمی نیند سے بیدار ہوا تو اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر جو کچھ سنا اور دیکھا تھا سب ان کے سامنے بیان کر دیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو ذرہ کے لیے بھیجا اور وہ ذرہ اس کو اسی جگہ ملی جس کی نشاندہی انہوں نے جہاں کی تھی۔ چنانچہ ذرہ لے کر ان کے سامنے پیش کر دی، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بتائی اور ان کی وصیت بیان کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد کی کوئی وصیت نافذ کی گئی ہو۔ اللہ تعالی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو اور ان کو راضی کرے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔